الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. دیکھو حضرات، ایک بات ہے کہ تمام انسان اور تمام جن اس بات کے مکلف ہیں، پابند ہیں کہ وہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ پر ایمان لائیں۔ انسان اور جن مکلف ہو گئے، باقی ساری دنیا ویسے ہی ایمان لاتی ہے اللہ پر۔ یہ کافر صرف ان دو لوگوں میں، باقی کائنات پوری مسلمان۔ اس لیے کہ ایمان اور کفر ان دونوں کے اندر اختیار ان کو ملا۔ اپنے اختیار سے ایمان لاؤ، اور کوئی کفر کرتا ہے تو نتیجہ نکلے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ دو طبقوں کو ملا اختیار، باقی کسی کو اختیار نہیں۔ اس لیے باقی کائنات، آسمان، زمین، ان میں مخلوقات جو اللہ کے علم، وہ سب مسلمان۔ کافر اگر ہیں تو وہ صرف یا انسانوں میں یا جنات۔ تو یہ دو طبقوں کو مکلف کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا مختصر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد۔ اس میں دونوں باتیں داخل۔ لا الہ الا اللہ میں ایمان اللہ پر، محمد الرسول اللہ میں ایمان رسول۔ اب حضرات جو سمجھنے کی بات ہے، جو کہنا چاہتا ہوں توجہ سے آپ سمجھیں گے۔ حضرات زندگی کی بات کر رہا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ زندگی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی، نہیں ہاتھ میں۔ ابھی میں آ کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ چند منٹ کی زندگی گزر گئی، ابھی اور گزرے گی، یہ گزر تیز رفتار جاری۔ اگر صحیح گزر گئی تو ٹھیک، ورنہ تو خسارہ۔ تو زندگی کا ٹھیک ترتیب کیا ہے وہ بیان کر توجہ سے۔ پہلی بات ہے ایمان اللہ پر، اور دوسری بات ہے ایمان رسول پر۔ اگر یہ ایمان ہے تو آدمی کو کہا جائے گا مومن،
اور اگر یہ ایمان نہیں تو آدمی کو کہا جائے گا کافر۔ یہ دو قسمیں، دنیا کے تمام انسان یہ دو قسموں میں تقسیم ہے۔ اسی کو تو دو قومی نظریہ بولتے۔ پاکستان جب بن رہا تھا تو یہی تو کہا کہ مومن اور مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں، اس لیے دونوں ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے، ہندوؤں کا الگ ہونا چاہیے۔ حالانکہ پورا ہندوستان مسلمانوں سے لیا تھا۔ بہرحال یہ الگ ایک موضوع ہے، لیکن دو قومی نظریہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ تو دو قومی نظریے کا کیا مطلب ہے؟ یہ معلوم ہے آج اسکول کے بچوں کو؟ اسکول کے بچوں کو چھوڑو، یہ کالج کے لڑکوں کو معلوم ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو معلوم ہے دو قومی نظریہ کیا مطلب۔ اسلام کو ضرورت کے وقت ہم استعمال کر لیتے ہیں، پھر سائڈ پہ کر۔ مومن اور کافر یہ دو الگ الگ قومیں، اور ان سے جو یہ فرق کدھر سے آئے گا؟ یہ عقیدے سے آئے گا۔ ایمان اللہ پر، ایمان رسول پر ہے تو مومن، نہیں ہے کافر۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے حضرات؟ ایمان کا معنی یقین ہے۔ آپ کو ایک بات معلوم ہے، یہ باتیں میں نے بار بار بیان کی ہیں، کہ جب بھی آپ کوئی بات سنتے ہیں تو یہ بات کانوں سے ہوتی ہوئی، آنکھوں سے ہوتی ہوئی اور زبان سے ہوتی ہوئی، یہ تین راستے ہیں۔ یہ تین راستوں سے یہ بات جاتی ہے دل میں۔ جب یہ بات ادھر پہنچتی ہے دل میں تو اس کے ساتھ تین قسم کی حالات لگے ہوئے ہوتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کہوں کہ آج جمعے کا دن ہے اور ابھی ہم جمعے کی نماز کے لیے جمع ہیں، یہ آپ کے کانوں سے یہ خبر آپ کے دل میں پہنچی اور ساتھ ایک حالت لگی ہوئی کہ سچ ہے، ٹھیک؟ حضرات میں کہوں کہ آج ہفتے کا دن ہے اور ابھی عصر کی نماز کا وقت ہے، یہ خبر بھی آپ کے کانوں میں پہنچ گئی دل میں، لیکن ساتھ لگا ہوا ہے کہ جھوٹ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ ایک خبر آئے گی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ رمضان میں پہلا جو روزہ تھا وہ جمعے کا دن تھا، اب یہ خبر بھی آپ کے کانوں سے ہوتی ہوئی آپ کے دل میں پہنچی، لیکن اب آپ اس کو نہ سچا سمجھ رہے ہیں نہ جھوٹا، بلکہ بیچ بیچ میں آپ کہتے ہیں معلوم کریں گے کہ پہلا روزہ تھا بھی یا نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا حضرات؟ کہ دل میں جو باتیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ تین کیفیتیں لگی ہوئی، یا ساتھ لگا ہوا ہے کہ بالکل سچ، یا لگا ہوا ہے جھوٹ،
یا دونوں نہیں، اس کو کہتے ہیں شک۔ اب جو آدمی اللہ کی بات سنے اور رسول کی بات سنے، اور اللہ کی باتیں تو رسول کے واسطے سے آتی ہیں، تو جو آدمی رسول کی بات سنے، دیکھے اور اس کے دل میں پہنچے اور ساتھ لگا ہوا ہو کہ سچ ہے اور حق ہے، تو اس کو بولتے ہیں ایمان۔ اور جب اللہ رسول کی بات سنے اور وہ آدمی اپنے دل میں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو یہ کیا ہے؟ کفر۔ اور کسی نے اللہ رسول کی بات سنی اور نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اس کو بولتے ہیں شک۔ یہ شک بھی کفر۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان اللہ پر مانا آپ کو یقین ہے کہ یہ بات حق۔ ایمان رسول پر، اس کا مطلب آپ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، آپ کے دل میں آ گیا سچ، حق۔ بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ وہ بات آپ کی عقل میں بھی نہیں آئی، ایسی بات آئی ذہن میں کہ وہ عقل میں تو آنی، لیکن اللہ نے فرمایا۔ عقل میں نہیں آ رہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا کریں گے؟ پھر اپنے عقل کو کریں گے پیچھے اور اللہ رسول کی بات کو رکھیں گے آگے۔ یہ ہے ایمان۔ اور اپنے عقل کو آگے رکھیں گے، سمجھ میں آیا؟ اچھا ابھی سمجھ میں، ابھی ٹھیک ہوگی، پہلے ٹھیک نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، کہا اچھا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کہا سائنس نے ایسا بتا دیا، کہا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے ایمان۔ حضرات میں آپ کے سامنے ایک مثال بھی بار بار دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی نشانیاں دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچ کیا جھوٹ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے اور یہ بتائے کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سچا ہونا بنی اسرائیل کو معلوم نہیں تھا؟ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ فرعون غرق ہوا اور ہم لوگ اسی دریا سے پار ہوئے؟ ایک ہی دریا ہے، ایک غرق ہوا ایک بچ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سچا ہونا ان کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر لوگوں کے سامنے جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے وہ سب کو نگل لیا، میدان صاف ہو گیا اور وہ سب جادوگر لوگ سجدے میں پڑ گئے۔ کیا نہیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر، یہ اللہ کی کتاب ہے ہدایت والی، حق اور باطل کا فرق ادھر سے معلوم ہو جائے گا، اس میں جو ہوگا کہ یہ حق تو وہ حق، اور جو اس میں ہوگا کہ باطل تو وہ باطل۔ قوم کا جواب سنو، لن نؤمن لک، لن نؤمن لک،
حتی نر اللہ جہرتن، ہم آپ کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں۔ یہ کیوں ایسا ہو؟ کتنے ظالم! اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں تم کو اپنی آنکھوں پر یقین ہے اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے؟ کہنا ہم کو تو یقین نہیں۔ اب ایک اور منظر سنو۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیچھے ایک گمراہ قسم کا آدمی، فتنہ باز قسم کا آدمی، شریر قسم کا آدمی، اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے میں سے آواز آتی تھی۔ بنی اسرائیل کو کہا موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، نہیں وہ کوہ طور پہ گئے۔ بنی اسرائیل کو جب کہا یہ ہے تمہارا معبود خدا، موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ یہی تو ہے۔ وہاں نہیں پوچھا دلیل کیا ہے، سب نے مان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی، کہا یقین نہیں جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھے۔ ایک گمراہ آدمی نے بولا، فوراً یقین کر لیا۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہے یا نہیں؟ بولو اللہ نے ایسا فرمایا، رسول اللہ نے ایسا فرمایا، اور کہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بولو آپ کو معلوم ہے انگریزوں نے ایسا بولا، فلاں سائنسدان نے ایسا بولا، کہ اچھا پھر صحیح۔ ذہنی پستی کی حد دیکھو۔ سمجھتے ہیں تعلیم ہے، ترقی ہے، تعلیم ترقی نہیں، پستی ہے، غلامی ہے۔ جو آدمی حق و باطل کا اتنا گرا ہوا معیار ہو، وہ کیا کہتا ہے تعلیم یافتہ؟ غلامی سے نکلنا ہے، اعتماد اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے۔ حضرات کل ایک قصہ ہم نے بخاری میں پڑھا، طلباء کے سامنے ایک قصہ ہو گیا۔ قصہ لمبا ہے حضرات، میں صرف اس کا وہ حصہ بیان کرتا ہوں جو متعلق ہے۔ ایک خاتون جاسوس بن کر مدینہ منورہ سے ایک خط لے جا رہی تھی مکہ مکرمہ، اور جس میں ایک خبر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ کے کافروں کو پتہ نہ چلے، یہ خاتون جاسوس بن کر وہ بات بتانے جا رہی۔ تفصیلی قصہ کیا ہے وہ جب آپ سیرت کے پورے قصے کو سنیں گے تو پھر پتہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، پتہ چل گئی۔ آپ نے 3 صحابی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد، تینوں کو فرمایا جاؤ، روضہ خاخ ایک جگہ ہے، روضہ خاخ ایک جگہ ہے، وہاں تیز پہنچو، وہاں تم کو ایک خاتون ملے گی، اس خاتون کے پاس سے خط ہوگا، وہ خط اس سے لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہم تینوں تیز جا رہے تھے اور ہمارے گھوڑے ہم کو دور لے جا رہے تھے اس کی جگہ، تیز چلتے چلتے ہم روضہ خاخ پہنچ گئے۔ جو روضہ خاخ پہنچے ہیں تو خاتون ہمیں مل گئی۔ ہم نے اس خاتون کو کہا خط نکال، اس خاتون نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔
اب حضرات دو باتیں ہوگی، خط ہے خط نہیں ہے. صحابہ اس کو یہ نہیں کہتے خط ہے خط نہیں ہے. صحابہ نے کہا خط نہیں کی بات نہیں، خط نکالو گی یا ہم نکالے یہ بات کرو بس. رسول اللہ کی بات پر یقین کو دیکھو. وہ کہتے خط نہیں ہے، کہا یہ بحث ہے ہی نہیں کہ خط نہیں ہے، یہ بتا دو خط تم نکالو گی یا ہم نکالے. اس کو کہتا ہے یقین. خط نکالو گی یا ہم نکالے، تو اس کو ایسا یقین کہ تو تم کو معلوم، تو یوں والوں کے اندر ہاتھ ڈالو اور خط نکال. اس کو کہتے ہیں رسول اللہ کی بات پر یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ایک صاحب کے ساتھ کوئی سودا کیا اور ان کو فرمایا کہ آپ آ جاؤ میرے ساتھ تو میں آپ کو آپ کے پیسے دے دیتا ہوں، قیمت دے دیتا. اور وہ صاحب پیچھے آ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام آگے چلے. تو وہ صاحب کو کوئی اور آدمی مل گئے اور انہوں نے اس چیز کی قیمت ان کو زیادہ بتائی، تو انہوں نے ان کے ساتھ سودا کر. اب یہ صحابی ہونا ضروری نہیں ہے یہ جو سودا ہوگا، کون ہے کوئی ہوگا. اب جب آپ علیہ السلام ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں تو ان کے ساتھ سودا کر لی. تو آپ نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ سودا کیا ہے، میں تو صرف قیمت آپ کو دینا باقی ہے، بات تو بات ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کون گواہ ہے کہ میرے ساتھ سودا کی. اب وہ جس موقع پہ وہ سودا ہوا تو کوئی تو تھا نہیں. تو آپ علیہ السلام سچ ادھر تھوڑے سوچ میں پڑے تو ایک صاحبی کھڑے تھے، کہ رسول اللہ میں گواہی دے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خرید. تو آپ نے فرمایا کہ خزیمہ تم تو تھے نہیں اس موقع پر، تو آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول آپ پر جب آسمان سے وحی آتی ہے ہم ہوتے ہیں اس موقع پہ کہ جب ادھر ہم آپ کو سچا کہتے ہیں ادھر بھی ہم آپ کو سچا کہتے ہیں. ایمان یقین و تصدیق کا نام ہے، شک کا نام ایمان نہیں. اور حضرات اگر کسی آدمی کے دل میں یقین ہوگا عمل آسان ہو جائے، یقین نہیں ہوگا عمل بھی نہیں ہوگا. آسان مثال سمجھ لو حضرات، آپ کسی آدمی کو ایک بہترین قسم کی مٹھائی دے دو اور یہ بتا دو کہ یہ مٹھائی دیسی گھی کے اندر بنی ہے، بہترین خالص اس کے اجزاء، یہ آپ لے لو. اور مٹھائی بھی وہ والی جو آپ کو بہت پسند، آپ نے لے لی بہت خوشی خوشی تیاری کی گا. ایک منٹ ایک بات ہے، اس مٹھائی کے اندر زہر ملائے گی. گھی دیسی ہے، اجزاء سب خالص ہیں، مٹھائی آپ کو پسند ہے، تینوں باتیں، لیکن بیچ میں زہر ہے. کھا لو گے حضرت؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اپنی ہلاکت کا آپ کو یقین. اس کے مقابلے میں آپ بیمار ہو گئے اور بیماری ایسی ہے کہ اس کو کوئی علاج سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے آپ کو کہا کہ آپ نے نیم کا پانی پیا ہے کبھی؟ نیم کا درخت بہت کڑوا اس کا پانی، مثال کے طور پر جسم میں خارش ہو گئی
تو آپ کسی نے بتایا کہ دیکھو دوا تو ہے لیکن ہے بہت کڑوی، اگر تم تیار ہو جاؤ نیم کا پانی تم پی لو، یہ تمہارا علاج، بہت مشکل ہے لیکن حضرات یہ یقین ہے کہ کڑوا ہے، کڑوا گونڈ پی لیں گے آنکھ بند کر کے، لیکن یقین ہے کہ اس سے مجھ کو فائدہ پہنچے گا، عمل آسان ہو جائے گا نہیں؟ اللہ جل جلالہ نے جس چیز کو فرض کیا اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے ہماری دنیا آخرت کی ناکامی ہے۔ اگر یہ یقین ہوگا عمل آسان۔ ایک گناہ ہے حضرات، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر گناہ کے اندر وقتی مزہ ہے، بعد میں نہیں، کچھ دیر کا مزہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اچھا مزہ ہے، کر لوں یا نہ کروں؟ دیکھو دل کا یقین کس پر۔ کتنے لوگ ہیں حضرات نشوں میں پڑے ہوئے، شراب کے عادی، چرس کے عادی، اور گٹکا ان چیزوں کے عادی۔ اتنا بتا دو ان کو کہ اپنی زندگی خراب مت کرو، چھوڑ دو ان چیزوں کو، نہیں کہتے کیا کرے، چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹتا نہیں۔ لیکن حضرات اگر اسی آدمی کو خبر دیا جائے کہ یہ جو آپ پی رہے ہیں نا، آپ کو کینسر کی بیماری عن قریب لگنے والی، عن قریب آپ کو ان چیزوں کے استعمال سے کینسر کی بیماری کے آثار شروع ہو گئے۔ اگر آپ کریں گے تو اس کا وہ اسٹیج آ جائے، اب چھوڑنا آسان ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ پھر تو یہ نہیں کہیں گے کہ 40 سال سے کر رہا ہوں کیسے چھوڑ دو۔ صحابہ کرام تو زمانوں سے شراب کی عادی تھے، معلوم ہے، عرب کی تو کوئی مجلس شراب سے خالی نہیں ہوتی تھی، لیکن ادھر اللہ کا حکم آیا، اے ایمان والو پکی بات ہے، شراب، جوا، اور یہ جو تیر ہے فال کے، اور وہ جگہیں جہاں پر تم جا کر کے اپنے نذرانے چڑھاتے ہو، یہ سب چیزیں پلیت قسم کی چیزیں ہیں، اس سے بچو۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، صحابہ نہیں ہو شراب کی وہ گلاس اٹھایا ہوا تھا نیچے رکھتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی، اور انہوں نے تو نہیں کہا کہ 40 سال کا عادی، 50 سال کا عادی کیسے ایک دفعہ میں چھوڑ دے گا، تھوڑا تھوڑا کر دے گا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے جو آدمی کام کرے گا وہ کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا، یہ چھوٹا چھوٹا کرے گا جو نہ، پھر لگ جائے گا۔ تو حضرات بات یہ ہو رہی تھی، جو میں اصل بات کہہ رہا تھا وہ اصل بات ہی مجھ سے رہ گئی۔ میں آج جو آپ کے سامنے بات کہنا چاہ رہا تھا اور جو میں نے آیت پڑھی تھی حضرات، وہ بس مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے نتیجے میں دو کام کرنے۔ اللہ پر ایمان کے نتیجے میں جس کا اللہ پر ایمان ہے، تو ایک تو جو عمل کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں، اور نمبر دو رسول اللہ، ایک تو اللہ پر ایمان کا یہ نتیجہ کہ اللہ کے لیے، اور نمبر دو اس عمل کے اندر آخرت کا فائدہ دیکھ کے آخرت کو سامنے لاؤ۔ یہ دنیا ان قریب گزر جائے گی حضرات۔ کتنے لوگوں کو جانتا ہوں یہاں بیٹھتے تھے، نہیں ہے ابھی، چلے گئے۔
ایسے چلے گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے جو موت ہے وہ ڈرنے کی چیز نہیں۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ دو چیزوں کو ملاؤ، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ ایک یہ دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ حضرات یہ دو زندگیوں پر انشاءاللہ بات کروں گا، ابھی نہیں موقع۔ اپنے ہر عمل کے اندر دو چیزیں لاؤ، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کا فائدہ حاصل کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا نتیجہ کیا ہے کہ عمل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کی سنت پر۔ بس زندگی کا خلاصہ یہ ہو گیا۔ اب قرآن کی آیت سنو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19، پارہ نمبر 15۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آدمی اپنے عمل میں ارادہ کرے آخرت کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش اور سعی کرے اس کی جیسے کوشش ہوتی ہے، یعنی سنت طریقے پر۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ آدمی ایمان والا ہو۔ کتنی باتیں؟ تین۔ عمل کے اندر ارادہ آخرت کا، طریقہ سنت کا، اور عقیدہ ایمان کا۔ فرمایا یہ تین باتیں جس آدمی کے اندر جمع ہو جائیں، وَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی جو محنت ہے، کوشش ہے، وہ اللہ کے پاس قبول ہے۔ اگر یہ تین باتیں نہیں، کوشش قبول نہیں، زندگی ضائع۔ اب اپنی زندگیوں پر غور کرو۔ اس امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے۔ 60 کی عمر جس کو مل گئی، اللہ نے اس کا عذر پورا کر دیا۔ اتنا لمبا لمبا جینے کی تمنا دل سے نکالو۔ اللہ نے اس امت کی عمر بنائی 60-70 کے بیچ میں، بس سروس کی عمر بھی یہی ہے۔ 60 سال کا کوئی ہو گیا ہے تو بس اپنی تیاری شروع کرو۔ 50 کا ہو گیا ہے تو سمجھو شاید 10 سال یا 15 سال باقی ہوں۔ 70 سال کا ہو گیا، بس اللہ اور وقت دے رہے ہیں۔ اتنا زیادہ امیدوں کے اندر مت پڑو، اور اپنی زندگی کو لاؤ ان تین اصولوں کے اندر۔ جو عمل کرو گے آخرت کا فائدہ سامنے لاؤ گے، آخرت کی نیت کرو گے، اور جس عمل کو کرو گے سنت طریقے پر کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہوگا، اور ساتھ میں ایمان ہوگا۔ تین چیزوں کو اپنی زندگیوں میں جمع کرو، اللہ تمہاری زندگیوں کو قیمتی زندگی بناتے۔ اور حضرات اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوئی تو زندگی برباد ہے، ضائع ہے۔ ساری دنیا لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے اور تم انتہائی قسم کے مالدار بن جاؤ، زندگی تباہ ہے۔ آنکھ بند ہو جائے گی اور ایک ناکام انسان کو قبر میں اتار دیا جائے۔ اور تین چیزیں ہوں گی حضرات، کچھ بھی نہیں ہے، پرواہ مت کرو، زندگی گزر جائے گی۔ اور جب موت آئے گی نا تو تمہارا استقبال ہوگا، کائنات میں اعلان ہو رہا ہوگا، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔
اپنی زندگیوں پر غور کرو حضرات، ان تین چیزوں کو لاؤ، بار بار کہہ رہا ہوں۔ اپنی زندگیوں میں ایمان لاؤ، ایمان یقین کا نام ہے۔ اپنی زندگیوں میں آخرت کا تصور لاؤ، اور اپنی زندگیوں میں سنت کو لیا۔ یہ تین چیزوں کو زندگیوں میں لیا ہو، تمہاری زندگی، تم مالدار ہو تو قیمت